امام بخاری نے جو پہلی حدیث اپنے چیپٹر کے اندر لی ہے جوت رفع دین کے اندر، وہ ہے امام علی علیہ السلام کی۔ انہوں نے پہلی حدیث حضرت علی سے یہ ثابت کر دیا کہ رفع دین کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تابعی کو نصیحت کر رہے ہیں، نماز کس طرح پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں تابعی کو نماز، اور رفع دین کے ساتھ سکھا رہے ہیں۔ نماز کا مسئلہ چونکہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے، اور بات ہو رہی تھی مالک بن حویرث کی۔ مالک بن حویرث سر وہ شخص ہے جو رسول اللہ کی وفات سے قبل 1.5 سال پہلے رسول اللہ کے اوپر ایمان لے کے آیا۔ تو مالک بن حویرث فرماتے ہیں مجھ سے رسول اللہ نے بیان کیا کہ دیکھ مالک بن حویرث، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم مجھے دیکھے۔ چونکہ نماز کا مسئلہ ہے نا، بہت سینسٹیو مسئلہ ہے۔ دیکھ لیں آپ 2100 سال گزر گئے ہیں اور ابھی بھی کوئی مسلک ہمیں ٹھیک طرح نماز نہیں پڑھاتا۔ 2100 سال گزر گئے ہیں، ابھی بھی کسی کے نماز میں، ہر نماز میں گڑبڑ ہوتی ہے ہماری، کوئی سنت کے مطابق نماز پوری نہیں پڑھتا۔ اور حنفی حضرات تو کچھ زیادہ ہی سمجھ لیں آپ، تو حنفی حضرات کچھ زیادہ ہی گڑبڑ کرتے ہیں، اور وطروں کے معاملے بھی، رفع دین کے معاملے میں بھی، اور ہاتھ اوپر نیچے کرنے کے معاملے میں بھی باندھنے والے۔ اور انشاءاللہ اس کی بھی میں اپنی اگلی اس ویڈیو میں ڈیٹیل آپ کو پوری دوں گا انشاءاللہ۔ وطر کا بھی مسئلہ حل کریں گے، اور جو ہاتھ باندھنے والا وہ بھی مسئلہ حل کریں گے احادیث کی روشنی میں۔ اور میں نے احادیث جو ہے وہ جمع کر لی ہوئی ہیں، اور وطر کی بھی ہیں اور ہاتھ باندھنے والی بھی ہیں، اور رفع دین کو چونکہ آج ہی مسئلہ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بیان کروں گا کہ میں بتا رہا کہ مالک بن حویرث یہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ کی وفات سے 1.5 سال پہلے ایمان لے کے آئے۔ ان کو رسول اللہ نے کہا تھا کہ دیکھ مالک بن حویرث، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے دیکھے۔ اور انہوں نے کہا میں نے اس طرح نماز پڑھی جس طرح رسول اللہ نے نماز پڑھی۔ انہوں نے نماز میں رفع دین کا طریقہ بتایا، رفع دین کرنے کا، اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جس طرح رسول اللہ نے مجھے نماز پڑھائی، پھر رسول اللہ تا حیات جب تک آپ وفات نہیں پائی آپ اسی طرح نماز پڑھتے رہے جس طرح مجھے سکھائی، مطلب رفع دین کے ساتھ۔ تو یہ جو میں 3-4 آپ کے سامنے احادیث پیش کر رہا ہوں نا، یہ باقی سب احادیث کے اوپر بھاری ہیں۔ یہ جو احادیث بیان کر رہا ہوں یہ سب احادیثوں کے اوپر بھاری ہیں، چونکہ مجھے لمبی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، 77 کے 77 صحابہ کی حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ جو میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں نا وہ انشاءاللہ آپ کا معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ اور وائل بن حجر سر یہ وہ شخص ہے جو 9 ہجری کو مسلمان ہوا۔ یہ 2 مرتبہ رسول اللہ کے پاس آیا ہے، ایک تو ایمان لینے کے بعد آیا، اور دوسرا ایک وفد آیا تھا مدینہ کے اندر۔ اس وقت چونکہ حج کی تیاریاں ہو رہی تھی تو یہ بڑا امیر آدمی تھا وائل بن حجر، تو یہ بھی رسول اللہ کے ساتھ حج پہ چلا گیا۔ تو اس نے کہا کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے دیکھے، اور انہوں نے بھی جو نماز کا طریقہ بتایا وہ رفع دین کے ساتھ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اس تک بھی رسول اللہ رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے رہے ہیں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا جب یہ آیت نازل ہو چکی اس کے بعد کوئی دین میں ترمیم نہیں ہوئی، تو پھر ثابت ہوا کہ رسول اللہ نے تا حیات تک رفع دین کیا، اور رفع دین طریقہ یہ بھی ثابت ہوا۔ تو جو کہ ہم حنفی حضرات کی بھی وہ حدیث ہے جو جامع ترمذی کے اندر بیان کی گئی ابو عبداللہ بن مسعود والی کہ رسول اللہ نے رفع دین نہیں کیا۔ امام بخاری نے تو اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ روایت کچی ہے، اور بھی محدثین کا قول ہے کہ یہ روایت بہت ضعیف ہے رفع دین نہ کرنے والی۔ ایک ہی چونکہ روایت ہے، اور باقی کچھ حنفی حضرات ہیں وہ گڑبڑ کرتے ہیں حدیثوں کے اندر سے، وہ پوری حدیث نہیں ہے، باقی پوری حدیث یہی ہے عبداللہ بن مسعود علیہ۔ لیکن پھر بھی شاہ ولی اللہ نے بھی یہی فتویٰ دیا کہ جی رفع دین کرنا بہت زیادہ بہتر ہے، اور طریقہ بھی رفع دین ہی ہے۔ اگر ہم حنفیت کو بھی سامنے رکھتے ہیں اور شافعی حنبلی مالکین کے فتووں کو بھی سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں حنفیوں کی بھی مانتے ہیں، تو پھر احادیث کی روشنی میں ضروری ہم نے احادیث کی مانی، ہم نے حنفیوں کی تو نہیں مانی، کیونکہ وہ بھی حدیث ہے عبداللہ بن مسعود والی، تو ہم نے وہ بھی ماننی پڑے گی۔ تو اس کے پیش نظر ہم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ رفع دین کرنا بہت بہتر ہے، نماز بہت ہی بہتر ہے، اور بہتر نہیں بلکہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے نماز کے اندر رفع دین کرنا۔ اگر کوئی شخص بہت ہی اڑی کرتا ہے نا کہ میں نے رفع دین نہیں کرنا، تو پھر اس کا جانے خدا اور وہ جانے، ٹھیک ہے، آگے اللہ نے اس کا حساب لینا ہے کہ لیکن چونکہ طریقہ نبی علیہ السلام کا رفع دین کے اوپر ہی ہے
اور 77 سے صحابہ، 77 سے زائد صحابیت کے جو